اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء و اور علامہ اس نے سکھائے آدم کو الاسماء نام. میں نے بتایا تھا الاسماء اسماء اسم کی جمع ہے، اس لیے پھر ہم علامہ کا ترجمہ سکھائے کرتے ہیں، ورنہ علامہ کا سمپلی علامہ کا ترجمہ ہے اس نے سکھایا. اس نے یعنی اللہ نے آدم کو سکھایا. آگے چونکہ اسماء جمع ہے تو آدم کو اللہ نے نام سکھایا نہیں کہیں گے، نام سکھائے کہیں گے. اس لیے پھر محاورتاً ہمیں اردو زبان کے حساب سے پھر اس کو پلورل میں چینج کرنا پڑے گا، ورنہ وہ مذکر واحد ہے. اور علامہ اس نے سکھایا آدم کو الاسماء نام. اس نے یعنی اللہ نے آدم کو نام سکھائے، کلہا سب کے سب. ثم پھر عرضہم اس نے ان کو پیش کیا، عرضہ اس نے پیش کیا ہم ان کو، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے. اللہ کا ترجمہ میں نے بتایا تھا پر بھی ہوتا ہے اور سامنے بھی، بیفور بھی. آن اور بیفور دونوں ترجمے ہیں، جیسے آن ہم کہتے ہیں آن دا ٹیبل اور بیفور می، اسی طرح اللہ سامنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور آن کے معنوں میں بھی آتا ہے. ثم پھر عرضہم اس نے ان کو پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے. فقال پس اللہ نے کہا انبئو تم سب مجھے بتاؤ نی مجھے، انبئونی تم سب مجھے بتاؤ. امر ہے جمع کا ہے، انباء ماضی ہے اور اس سے پھر انبئو امر ہے. انبئونی تم سب مجھے بتاؤ، باسمائی ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی یہ، باسمائی ہاؤلائی ان ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی یہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، ان کے معنوں میں بھی آتا ہے. باسمائی ہاؤلائی تم سب مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، لا نہیں، علم نالج، لنا ہمیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ما علمتنا جو تو ہمیں سکھائے. علمتا اگر ہم نا کو یہاں سے سیپریٹ کر لیں، الگ کر لیں، علمتا تو نے سکھایا نا ہمیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، العلیم الحکیم بہت علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. قال اللہ نے کہا یا آدم اے آدم، انبئہم تو ان کو بتا. انبئو اور انبئ میں نے فرق کل بھی بتایا تھا، انبئو امر ہے لیکن جمع کے لیے ہے، انبئ امر ہے لیکن واحد کے لیے ہے. انبئہم تو ان کو بتا، اسمائہم ان ناموں کے بارے میں. فلما انبأہم فلما پس جب انبأ اس نے بتایا ہم ان کو باسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں. قال اللہ نے کہا علم کیا، لم نہیں، اقول نے کہا لکم تم سے. میں نے بتایا تھا یہ اقول ہے، اقل اس لم کی وجہ سے بنا ہے جو واو کا گر جاتا ہے، حروف علت جزم کی علامت بن جاتا ہے مضارع میں، اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے. قال اس نے کہا علم اقل لکم، جب میں اس کہہ رہا ہوں تو مراد ہے اللہ تعالیٰ. قال اللہ نے کہا علم اقل لکم کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا، انی یقیناً میں، اعلم زیادہ علم رکھتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب کا، واعلم اور میں علم رکھتا ہوں
ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم ہو تکتمون تم چھپاتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو. ابھی اس کا ترجمہ میں اسی طرح کرتا ہوں، پھر ابھی ہم اس کو کھولیں گے، آج اس کو پڑھیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں. فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے. سوری شاید کسی کا مائک کھلا ہے. ہم نے کہا ملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم سجدہ کرو آدم کو یا آدم کی خاطر، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین وکان اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے. اب اس میں دو چیزیں حل کرنے والی ہیں ترجمے کے لحاظ سے. ایک ہے اسجدوا لآدم تم آدم کو سجدہ کرو، جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے. کیا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ واضح طور پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ایک تو وہاں نگیٹ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا. دوسرا فرشتوں کی تعریف میں بھی، فرشتوں کے ذکر میں بھی قرآن کریم میں دو تین جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ کہ وہ فرشتے اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. گویا فرشتوں کا جو کام ہے خدا کو سجدہ کرنا ہے، انسان کو نہیں. تو اس لیے یہ جو لے ہے آدم، یہ لام کہلاتا ہے تعلیل کا. تعلیل کہتے ہیں علت کہتے ہیں ریزن کو، وجہ کو. جب کسی سے کام کروایا جائے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں علت یا تعلیل. اس کی ریزن کی وجہ سے ایسا کرو. تو اسجدوا لآدم تم مطلب جب یہ ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا فیکٹ کہ قرآن کریم نے منع کیا ہے خدا کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو، سورج چاند ستارے ہوں یا انسان ہوں، ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اور فرشتوں کا کام بھی جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے کہ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. انسان کو سجدہ کر نہیں سکتے. خدا تعالیٰ کی اپنی بتائی ہوئی تعلیم کے خلاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکم دے جو اس کی اپنی تعلیم کے خلاف ہے، فرشتوں کے کاموں کے خلاف ہے. اس لیے خدا تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو اس کے اپنے دوسرے جگہوں پہ بیان کر دے سسٹم کے خلاف ہو. اس لیے ہمیں لام کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس لام کا کیا ترجمہ. جو حضور نے خاطر ترجمہ کیا ہے وہ اس تعلیل کی وجہ سے ہے. اس لام کو لام علت یا تعلیل کہتے ہیں. آدم کی خاطر سجدہ کرتے ہو. خدا تعالیٰ نے آدم کے جیسے اس سے پہلے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ خدا تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس نظام جو آدم کے خلاف خلیفہ بنانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین میں قائم کرنے والا تھا، جب فرشتوں کو اس کے سارے بینیفٹ سمجھا دیے
کہ یہ اس کے بینیفٹس ہوں گے، تو اس کے بعد فرمایا کہ چلو اب اس کو سجدہ کرنے سے مراد ہے اب آدم کی خاطر خدا کو سجدہ کرو پھر سے، کہ جس نے آدم کی شکل میں اتنا خوبصورت نظام خلافت کا عطا کیا ہے جو تمہاری روحانی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے سجدہ الٹیمیٹلی پھر بھی خدا کو کرنا ہے لیکن آدم کی خاطر۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم آدم کی اطاعت کر لو۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک یہ بھی ہوتی ہے اطاعت کرنا، تو اس لیے دوسرے جو مفسرین نے معنی اس کے کیے وہ یہ ہیں کہ تم آدم کی اطاعت کرو۔ تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں کہ جب اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم اطاعت کرو لی آدم کی، اسجدو لی آدم تم آدم کی خاطر سجدہ کرو، خدا کو سجدہ کرو، فسجدو پس وہ سب ان سب نے سجدہ کیا۔ یہ ذکر اکٹھا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے سب خدا تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس کا مطلب کہ ابلیس فرشتہ نہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے شیطان بنا، تو اس اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے، اور استثناء کا ہمیں پتہ ہے استثناء کرنا ہوتا ہے ڈسٹنگوش کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا، اس کی ڈسٹنکشن کو ظاہر کرنا کہ اس کے اندر کیا انفرادیت ہے۔ الا حرف استثناء کہلاتا ہے، اور عربی میں حرف استثناء دو طرح ہوتا ہے، حرف استثناء متصل کہلاتا ہے اور ایک حرف استثناء منقطع کہلاتا ہے۔ متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا، منقطع کا مطلب ہے جو کاٹا ہوا ہے اس سے۔ اچھا کوشش تو ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ریزن ہے، انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے، سگنلز وغیرہ میں نہیں سمجھ سک رہا ہوں کہ کیوں آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ ہیڈ فون بھی یوز کر رہا ہوں تاکہ کسی طرح سے کوئی پرابلم نہ ہو، تو معذرت چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کوئی خرابی ہو۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ کی کہ یہ اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے عربی میں، اور حرف استثناء دو طرح کا ہوتا ہے، متصل اور منقطع۔ متصل کہتے ہیں کسی بھی چیز جڑی ہوئی چیز کو، منقطع جو کاٹی ہوئی ہو، الگ ہو، سیپریٹ ہو۔ مثلا متصل کی مثال یہ ہے کہ عربی میں اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ جاءنی القوم الا زید الا زیدن، کہ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یہ حرف الا جو استثناء الا ہے متصل کی مثال ہے کہ میرے پاس ساری قوم سوائے زید کے۔ اب یہ متصل کی ہے کہ قوم بھی انسانوں پہ مشتمل ہے اور زید بھی انسان ہے، تو اس لیے یہ متصل کی مثال ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاس ساری قوم آ گئی سوائے زید کے۔ جو منقطع کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ساری قوم آ گئی لیکن گدھا نہیں آیا، اس کو بھی عربی میں ایسے ہی کہتے ہیں جاءنی القوم الا حمارا، کہ میرے ساتھ پاس ساری قوم آ گئی لیکن گدھا نہیں آیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گدھا بھی قوم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، اس لیے یہ الا منقطع ہے، متصل نہیں ہے۔ فرشتے الگ ہیں، ابلیس شیطان الگ ہے، اور عربی میں اس کی بڑی کثرت سے مثالیں پائی جاتی ہیں۔ تو سب مفسرین نے لکھا اس کے متعلق ہے اللہ جو ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر کبیر میں، کہ یہ اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے، اور حرف استثناء دو طرح کا عربی میں ہوتا ہے، ایک متصل کہلاتا ہے جب جنس ایک ہی ہو،
یہ کہنا ہو کہ سارے لوگ میرے پاس آگے سوائے ایک انسان کے، لیکن منقطع اس وقت کہتے ہیں جب جنس ایک نہ ہو، مختلف چیزیں ہوں. مثلا قوم تو سارے میرے پاس آ گئی لیکن گدھا نہیں آیا. اب اوبویسلی گدھا ایک جانور ہے، قوم انسانوں پہ مشتمل ہوگی. یہ لا ابلیس کر رہا ہے الملائکہ سے. یہ بات سمجھنے والی تھی، میں تفصیل سے بتا دوں پھر اس کو کہتا ہوں. وا اور اذ قلنا، جب ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، آدم کی خاطر، آدم کی وجہ سے، فسجدو پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ ابلیس فرشتہ تھا ہی نہیں. ابا اس نے فرشتوں نے اپنی فطرت اور اپنی نیچر کے مطابق کام کیا. ابلیس نے اس کی نیچر کیا ہے؟ اس کی نیچر انکار کرنا، تکبر کرنا، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا. تو اس نے جو کیا ہے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. تو ہر فطرت جو ہوتی ہے اسی کے مطابق کام کرتی ہے. فرشتوں کی فطرت نیک ہے، ان کو جب خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں. اس لیے یہ اللہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ اس حرف استثناء منقطع کہلاتا ہے، اور اس کی بے شمار کثرت سے ایگزامپلس ہیں عربی میں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انت تو رہ. اسکن امر ہے، تو سکونت اختیار کر، تو رہ، تو رہائش اختیار کر. انتا تو، وزوجکا، زوجن ہم نے پڑھا تھا، ازواجن جمع ہے، زوجن پارٹنر کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت آدم کے ساتھ بیوی ہوں گی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بیوی کریں گے. وزوجکا، اور تو اور تیری بیوی، تم دونوں رہو الجنت جنت میں. وا اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے. اس میں راغدن بافراغت، حیث جہاں سے بھی، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہادی الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. فَأَزَلَّ پس ازل اس نے پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے. اس کس نے پھسلایا؟ شیطان نے. فاعل شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور بیوی کو پھسلا دیا اس جنت سے. فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے ان دونوں کو نکال دیا، مما اس میں سے جو، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبتوا تم نکل جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض دوسروں کے لیے، عدو دشمن ہے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ حبتا کا بھی لفظ جو ہے اردو میں بڑے کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ حبوط کہتے ہیں، فلاں کا حبوط ہو گیا، یعنی وہ اپنے مقام سے گر گیا ہے. عام استعمال میں تو نہیں ہوتا، لیکن ادبی یا لٹریچر میں بہت استعمال ہوتے ہیں حبوط ہونا، یا حبوط کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال حبیطہ یا گرنے کے معنوں میں کہ اپنے مقام سے گر جانا،
یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، جس مقام پہ تھا اس مقام سے چینج ہو جانا۔ اہبتو امر ہے، وا اور قلنا جاؤ، تم چلے جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک عرصے تک کے لیے، ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، حین ٹائم پیریڈ، عرصہ زمانہ وقت، الی تک۔ ہم آخری کل پڑھ رہے ہیں، فتلقى آدم، آدم نے سیکھے، ہم نے سیکھے کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ آگے کلمات جمع آ رہی ہے۔ آدم نے سیکھے کلمات من ربی ہی، اپنے رب سے۔ تلقا کا میں نے کہا تھا کل ہم لفظ کھولیں گے۔ تلقا کا ایک ہے سیکھا، سیکھ کے انسان اس لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ گویا چمٹ جاتا ہے۔ تلقا ملاقات سے نکلا ہے کہ جس سے انسان دوسرے شخص کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو اسی سے پھر یہ تلقا بھی ہے کہ گویا اس کی ان الفاظ سے اتنا ہو جاتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ شناخت ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ سیکھے آدم نے من ربی اپنے رب سے، کلمات کلمات، فتاب علیہ بس وہ اس کے اوپر جھکا، تابا یتوبو، یہ لفظ سمجھنے والا ہے۔ تابا کا لفظ اگر انسان کے لیے آئے تو ہوتا ہے وہ جھکا، یتوبو وہ جھکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم پڑھتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے یا کمزوریوں سے بچنے کے لیے عموماً جو دعا ہم بہت کثرت سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتوب الیہ میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب، میں اللہ جو میرے سے بخشش مانگتا ہوں، من کل ذنب ہر ایک گناہ سے، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ تو تابا کا لفظ جھکنے کے معنی آتا ہے جب انسان کے لیے استعمال ہو، لیکن یہی تابا کا لفظ جب خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکنا ہوتا ہے، کہ وہ توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا، خدا تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے نزدیک ہوتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر ہم جب یہ خدا کے لیے توبہ کا فعل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فضل سے متوجہ ہوا، فضل سے جھکا، یا وہ توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا۔ یہ آپ کو ترجمے میں، جماعتی ترجموں میں کثرت سے ملے گا۔ یہ ایک تھوڑی سی جیسے استہزاء، اللہ یستہزئ بی، یستہزئ بہم، پہلی 17 آیات میں پڑھا تھا کہ استہزاء کا جب لفظ خدا کے لیے آئے تو کیا مطلب ہوگا اور جب انسان کے لیے آئے تو کیا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی یاد رکھنے والی بھی ہیں تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے سہولت ہو، اور آگے اس کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے۔ ٹیسٹ سے کوئی ایسی نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ کسی قسم کی ڈالنے کی ہم کوئی کوشش کریں، یہ کہ یاد بھی رہے اس ٹیسٹ کے ذریعے سے تھوڑی سی توجہ نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ ہر پارے کے بعد ٹیسٹ ہوگا، وہ ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ کل تک بھجوا دوں گا اتقاء کو، تو وہ پھر اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے، وہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ نہیں کوئی سوال پتہ لگے وہ پوچھ بھی لیں، تو اس پارے کے اینڈ پہ جا کے اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تابہ کا لفظ انسان کے لیے آئے تو جھکنا سمپل، اللہ کے لیے آئے تو توبہ کو قبول کرتے ہوئے۔
اس کے اپنے رب سے کلمات فتابہ علیہ، پس وہ یعنی اللہ اس پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا. حضور نے ترجمہ کیا ہوا توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا، وہ اس وجہ سے ہے کہ تابہ کا فعل، اس کی ضمیر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے لیے جب اس کا فعل استعمال ہوگا تو پھر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکنا ہوگا. یہ سارے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ آئے. فتابہ علیہ، پس وہ اللہ اس پر، علیہ میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت آدم کی طرف ہے. فتابہ علیہ، پس وہ اس پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا. انہو، یقیناً وہ یعنی اللہ، هو التواب، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اگر انسان کے لیے تواب آ جائے تو بہت زیادہ جھکنے والا، تو خدا تعالیٰ کے لیے توبہ کو قبول کرنے والا. انہو، یقیناً، ہوا وہ، التواب، وہ توبہ کو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. کل پڑھ لیا تھا اور آج ہم نیا سبق پھر آج پڑھیں گے. قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، تم نکل جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب. ہم نے کہا نکل جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب. فَإِمَّا، اگر، یأتینکم، یأتینکم، فَإِمَّا یأتیہ، پس اگر تمہارے پاس آئے. یہ نون سکیلہ کا کہلاتا ہے. یأتیہ فعل ہے، ورب ہے. یہ نون جو ہے درمیان میں، یہ سکیلہ کا کہلاتا ہے، نون سکیلہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو مباحثہ کتاب ہے الحق مباحثہ دلی، اس میں جو وہ مباحثہ ہے ہی اس نون سکیلہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہ نون سکیلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے، زیادہ زور دینے کے لیے آتا ہے. فَإِمَّا، پس اگر، یأتینکم، وہ تمہارے پاس آئے. یأتیہ، وہ آتا ہے، کم، تمہارے پاس. نہ ضرور کے معنوں میں یا عام طور پہ نوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نون اس کے جہاں بھی ہے انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ یہاں ضرور کوئی زور والی بات ہے، جو ایسی کوئی خاص بات ہے جو خدا تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے. منی، میری طرف سے. ہدن، ہدایت. یہ ہے یأتیہ ہدن، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. اب ہدایت ایک خاص چیز ہے تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ نون سکیلہ کا آیا ہے. فَإِمَّا، پس اگر، وہ تم آئے، منی سے، ہدن، ہدایت. تو یأتینکم ہدن، یہ ہے ٹھا. فَإِمَّا یأتینکم ہدن، پس اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، منی، میرے طرف سے. اس طرح اس کا اردو میں محاورہ یوں بنے گا. فمن تبع، پس جس نے بھی پیروی کی. فمن، پس جس نے پیروی کی. فمن تبع، پس جس نے بھی پیروی کی. ہدایا، میری ہدایت کی. خدا، ہدایت، یا میری. ہدایا، میری ہدایت کی. فلا، بس نہیں خوف ہوگا علیہم، ان پر. ولا ہم، اور نہ ہی وہ. یحزنون، غمگین ہوں گے، غم کریں گے. یحزنون، وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ غمگین ہوتے ہیں. ترجمہ کر دیتا ہوں. قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، تم منہا، اس سے، جمیعاً، کے سب. فَإِمَّا، پس اگر، یأتینکم منی، اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے. پس اگر تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، بس وہ بھی پیروی کرے گا.
یا جس نے بھی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ ہی وہ غم کریں گے وہ لوگ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا انہوں نے جھٹلا دیا they rejected کفروا they disbelieved they کفروا simply they disbelieved انہوں نے انکار کر دیا کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا دونوں ماضی جمع کے صیغے ہیں والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی inmates of fire یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو ہمارے نشانات کو اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی النار آگ اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں یعنی آگ میں پڑنے والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں لمبے عرصے تک رہتے چلے جائیں گے خالد کا میں بتا رہا تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی کہ قرآن کریم میں جہنم کے لیے آتا ہے عطاء غیر مجزوز سوری جنت کے لیے آتا ہے عطاء غیر مجزوز کہ ایسی عطا ہے جو کاٹی نہیں جائے گی اس لیے اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے لیکن احادیث سے بھی اور قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے میں نے اس دن بھی حدیث بیان کی تھی کہ جہنم پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خالی ہو جائے گی اور اس کے کھڑکیاں دروازے کھٹکتے پھریں گے اس لیے پھر ہم اس کا لمبا عرصے کے لیے کہ وہ جتنا بھی ہو ہمیں نہیں پتا کتنا ہوگا لیکن بہرحال ایک لمبے عرصے تک اس میں رہتے چلے جائیں گے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بنی بیٹے کے لیے بھی اے اسرائیل کے بیٹوں اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے تو عام طور پہ ترجمہ اس کا بنی اسرائیل ہی کیا جاتا ہے اے بنی اسرائیل یعنی بحیثیت قوم صرف ان کے بیٹوں کو خطاب نہیں ہے بیٹوں سے مراد ہے حضرت یعقوب کی ساری قوم اے بنی اسرائیل اذکرو تم یاد کرو امر ہے جمع کا صیغہ ہے اذکرو تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو نعمتیہ اصل میں ہے نعمت نعمت ہے یا میری نعمتیہ میری نعمت کو اللتی جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر وا اور اوفو تم پورا کرو اوفو بھی امر ہے جمع کا صیغہ ہے وا اوفو اور تم پورا کرو بعہدی میرے عہد کو اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے ساتھ عہد کو وَإِيَّایَ اور میری ہی مجھ سے ہی فرحبونی پس ارہبو تم سب ڈرو نی مجھ سے ارہبو جو ہے اب کل میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر مثلا ہم اس کو فا میں اس کو الگ کر دوں تو الف ایک بغیر حرکت کے لفظ آ جائے گا تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے آگے میں نے کہا تھا جو ساکن لفظ ہے اس سے اگلا حرف جو آئے گا اس کو ہم نے دیکھنا ہے ساکن حرف کے بعد والے حرف کو اگر اس پہ ضمہ ہو تو ہم شروع میں الف پہ ضمہ لے آئیں گے لیکن اگر اس پہ فتح ہو یا کسرہ ہو تو شروع میں کسرہ لگے گی ہمیشہ اس لیے چونکہ اس کی اگزامپل ابھی آئی ہے تو میں نے پھر اس کو کھول دیا ارہبو اگر ہم فا نہیں پڑھیں اس کے ساتھ تو یہ ارہبو ہے کیونکہ ہا کے اوپر فتح ہے فتح شروع میں کبھی نہیں آتی یا ضمہ آئے گی یا کسرہ آئے گی وا اور یا فرحبو پس تم ڈرو نی مجھ سے اس لیے مجھ سے ہی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یا مجھ سے فا پس ارہبو تم ڈرو نی مجھ سے تو دو دفعہ آ جاتا ہے اس لیے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ اور تم مجھ سے ہی ڈرو
یعنی میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو. زیادہ ایمفیسس کے لیے 2 دفعہ یا اور نی دونوں میں 2 دفعہ ہے توجہ دلانے کے لیے کہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے صرف اور کسی سے نہیں. تو فا ارہبو ہے اس لیے وہ الف کی حرکت جو ہے وہ فر ساتھ مل جاتی ہے, حمزہ وصلی ہے وہ گر جاتی ہے. فرہبو نی پس تم مجھ سے ڈرو. سپلٹ ورڈ میں اگر ترجمہ کریں پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو تم یاد کرو, نعمتیہ میری نعمت, اللتی جو, انعمت میں نے کی تم, علیکم تم پر, انعمت میں نے نعمت کی, اللتی انعمت جو میں نے نعمت کی, علیکم تم پر, وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو, بعہدی میرے عہد کو, اوفی میں پورا کروں گا, بعہدکم تمہارے ساتھ عہد کو, وا اور ایایا مجھ سے, فرحبو بس تم ڈرو نی مجھ سے, و ایایا فرحبون اور مجھ سے ہی تم ڈرو. وآمنو اور تم ایمان لاؤ, بما انزلت اس وجہ سے جو میں نے, آمنو تم ایمان لاؤ. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امر کیسے پہچاننا ہے آمن ایمان والے لفظ کے ساتھ. تو اگر میم پہ کسرہ ہوگی تو یہ امر ہوگا, اور اگر میم پہ فتح ہوگی تو یہ ماضی جمع کا صیغہ ہوگا. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر یاد رہ جائیں تو ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. وا اور آمینو تم ایمان لاؤ, بما انزلتو اس پر جو میں نے نازل کیا, مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے, لما اس کی, معکم جو تمہارے پاس ہے. یعنی وہ کلام ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کلام تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کی جو آلریڈی شریعت تم سے پہلے تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں, یعنی مراد ہے جو تم سے پہلے شریعتیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے, ان کی سچائی کو بیان کرنے والا ہے. تو ایسی کتاب تم پر نازل کی ہے جو پہلی تمام کتابوں کی بھی سچائی کو بیان کرتی ہے, ایسی کتاب پر ایمان لاؤ, کیونکہ اب جو پہلی تمام کتابوں کو بھی کی سچائی کو بھی ظاہر کرتی ہے اس کتاب کو ماننے میں ہی برکت ہے. وا اور آمینو تم ایمان لاؤ, بما انزلتو اس وجہ سے کہ میں نے نازل کیا, یا اس پر جو میں نے نازل کیا, مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے, لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے, ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ, وا اور لا نہیں, تکونون ہے اصل میں تم ہو جاتے ہو, لا نافیہ کی وجہ سے نون گر جاتا ہے مضارع میں. ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ, اولا کافرن پہلے انکار کرنے والے, بھی اس کتاب کا, اس شریعت کا. ولا تشترو اور تم نہ لو, تشترونا تم لیتے ہو, تم خریدتے ہو, دونوں ترجمے ہوتے ہیں. ولا اور نہ, تشترو تم لو, اس جیسے یہ لا تکونو میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون گر گیا ہے لا نافیہ کی وجہ سے, تشترونا بھی مضارع جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا, اور اس کا نون بھی گر گیا کیونکہ لا نافیہ ہے. ولا تشترو اور تم نہ لو, بی آیاتی میری آیات کے بدلے میں, ثمنن قیمت, قلیلاً تھوڑی, میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو. اس کے اوپر حضرت صاحب نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے کہ کیا پھر زیادہ قیمت لے سکتے ہیں, اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ قیمت پیش کر رہا ہو تو کیا وہ لی جا سکتی ہے؟ تو حضور نے اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے کہ قرآن کریم کے بدلے میں کوئی دنیا جہان کی دولت بھی پیش کر دے تو وہ تھوڑی ہے. اس لیے ثمنن قلیلاً قرآن کریم کے بدلے میں پیش کی گئی ہے, اس لیے اسی کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ چیز کیا ہے اور اس کے مقابل پہ اس کے عوض میں قیمت کیا پیش کی جا رہی ہے. تو ایسی چیز ہے جو بک سکتی نہیں ہے, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس کا کوئی پیرالل نہیں ہے دنیا میں. اس لیے
جو بھی بے شک دنیا جہان کی کوئی قیمت اٹھا کے دولت اٹھا کے سامنے پیش کر دے قرآن کریم کی تعلیم کے بدلے میں، تو وہ اس کے بدلے میں ایک پولٹری پرائس ہی رہے گی، ثمنن قلیل ہی رہے گی، تھوڑی قیمت رہے گی۔ ولا تشترو، اور تم نہ لو، بی آیاتی، میری آیات کے بدلے میں، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، و ایجایا، اور مجھ سے، فتقو، پس تم ڈرو، نی، مجھ سے، تو و ایایا فتقون، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو یا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو فتقون تقوی اختیار کرو یا تم تقوی خدا تعالیٰ سے ڈرنے اور اس سے خوف، ڈرنا مراد ہے محبت سے بھی ڈر ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ڈر ہوتا ہے، ماں کا بھی ڈر ہوتا ہے انسان کو، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ڈر کسی ایسی خوف جیسے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں کسی میری چھوٹی سی حرکت یا کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ نہ ناراض ہو جائیں۔ یہ جو آؤٹ آف لو فیئر ہوتا ہے وہ اتقاء میں ہے، کہ وہ کسی خوف یا کسی روب کی وجہ سے نہیں، کہ پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کا بھی روب ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں، لیکن اصل ڈر یہ ہوتا ہے اسی ہستی کے روب کی وجہ سے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی، ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو یہ ڈرنے سے مراد ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ پھر اس آیت کا کہہ دیتا ہوں، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافرین، پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس تعلیم کا یا اس کا، وَلَا تَكُونُوا اول کافرین بھی، اور تم اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور تم میری آیات کے بدلے میں نہ لو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، وَإِیَّایَ فَاتَّقُونَ، اور تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تلبسون، یو منگل اپ، تم ملا جلا دیتے ہو، کسی چیز کو مکس اپ کر دینا، منگل اپ کر دینا، تلبسون، تم ملاتے ہو، لا نافیہ، یہ ترکیب بار بار آ رہی ہے، اس لیے سمجھ جائیں گے ہم جلدی تو ہمیں آئندہ پھر اس کی مشکل نہیں ہوگی سمجھنا۔ لا تکونو، لا تشترو، لا تلبسو، یہ سارے تلبسو، تکونو، تشترو سب مضارع کے جمع کے مخاطب کے صیغے ہیں، لا نافیہ آنے کی وجہ سے سب کا نون گرا ہوا۔ ولا تلبسوا الحق، اور تم حق کو، سچی بات کو نہ ملاؤ، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق سچی بات ہے، باطل جھوٹ ہے۔ ولا تلبسوا، اور تم نہ ملاؤ، خلط ملط حضور نے ترجمہ کیا، مراد ہے ملانا جلانا، خلط ملط کرنا، ملانا جلانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ولا تلبسوا، اور تم نہ ملاؤ، الحق کا، سچ کو، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، تکتمون، سوری، ولا تکتمو، یہ لا جو ہے یہی لا یہاں بھی ہے، محذوف ہے، جیسے یہ فرمایا کہ تم سچی بات کو جھوٹی بات کے ساتھ نہ ملاؤ، اسی طرح فرمایا ولا تکتموا الحق، اور تم سچی بات کو چھپاؤ نہیں، حق کو چھپاؤ نہیں، تو یہی لا جو ہے وہ یہاں بھی اثر کر رہا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، تَكْتُمُونَ، تم چھپاتے ہو۔ یہاں پہ کوئی پوچھے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لا محذوف ہے، یہ جو نون آگے گرا ہوا ہے مضارع کا، اگر وہ لا نہ ہوتا، یہاں پہ امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہوتا، افیکٹ نہ کر رہا ہوتا، تو یہاں پہ مضارع کا نون لکھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ نون اس کا لکھا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کی شکل اس جیسی، مضارع جیسی ہے، اور یہ لا یہاں پہ بھی ایفیکٹ کر رہا ہے۔ وَتَكْتُمُوا، اور تم نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، سچی بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ سچی بات کو نہیں چھپا سکتے، اور یہ غلط بات ہے، اس کے باوجود تم سچی باتوں کو چھپاتے ہو۔ وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، امر ہے اقیمو، تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز،
वा और आतू तुम अदा करो, तुम दो। तो दोनों अमर हैं, अकीमू भी तुम कायम करो, अस्सलाता नमाज, वा और आतू तुम दो, अज़्ज़काता ज़कात, वरकऊ और तुम झुक जाओ। अब वाव अगर हम अलग कर दें तो इसको पढ़ना, मैंने जो कायदा बताया था उसके हिसाब से देखें कि रा साकिन है, अगला हर्फ काफ पे फतह है तो इस पे कसरा आएगी। ज़म्मा होती तो हम शुरू में ज़म्मा ले आते, लेकिन इस पे फतह हो या कसरा हो तो शुरू में कसरा आएगी। तो अगर हम इसको सेपरेट करके पढ़ना चाहें, वर्काऊ अगर वाव ना साथ मिलाएं तो इरकाऊ पढ़ा जाएगा। उस कायदे की भी बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि वो भी पक्का हो जाए। वर्काऊ और तुम झुक जाओ, मा साथ, अर्राकिईन झुकने वाले, और तुम झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ये भी तर्जुमा हम करते हैं, लेकिन झुकने वालों के साथ तुम झुक जाओ। ये इरकाऊ भी अमर है, अकीमू अमर है, आतू अमर है, इरकाऊ अमर है। जमा के लिए सीखे हैं, अकीमू तुम कायम करो, आतू तुम अदा करो, इरकाऊ तुम झुक जाओ। अस्सलाता बाकी रह जाता है, ज़कात, वो दोनों ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। अस्सलात नमाज, अज़्ज़कात ज़कात है। अतअमुरून क्या तुम हुक्म देते हो, क्या तअमुरून तुम हुक्म देते हो, अतअमुरून क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, बिर्रुन नेकी, बिलबिर्रि नेकी का, वतनसौना और तुम भूल जाते हो। उर्दू में हम कहते हैं निसियान हो गया फलाने को, निसियान इसी से है, भूल जाने से, नासिया से। वतनसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम ततलून अल किताब हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो, ततलूना तुम पढ़ते हो, अल किताबा किताब, अंतुम तुम, वाव हालिया है, हालांकि का तर्जुमा होगा। और हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो, जानते हो कि किताब में ये हुक्म है कि पहले आप नेकी करो, खुद नेक काम करो, फिर लोगों को उनका हुक्म दो। ये नहीं कि खुद तो नेक काम ना करो लेकिन लोगों को नेकियों का हुक्म देते जाओ, इस तरह तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अफला ताकिलून बस क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। फिर इस आयत का एक दफा कर देता हूँ, क्या तअमुरून तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिल बिर्रि नेकी का, व तनसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम, ततलूना तुम पढ़ते हो, अल किताबा किताब, व अंतुम ततलून अल किताब हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, अफला ताकिलून क्या फा पस ला नहीं, अफला क्या पस नहीं, ताकिलूना तुम अकल करोगे, बस क्यों तुम अकल नहीं करते, या क्या तुम अकल नहीं करोगे। दोनों तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह भी आप उर्दू मुहावरे के मुताबिक उसको बना लें। तो यहाँ पे हम आज के 7 बज गए हैं, तो यहाँ पे हम आयत 45 पे, बस नंबर 45 पे, 45 नंबर आयत पे हम इसको फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते पहले हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे, और उस वक्त तक इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे इसके सवालात भी जितना हमने पढ़ लिया वो चढ़ा देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।